السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی۔ سنیے بھلا، کہانی کا عنوان ہے بھول بھلکڑ۔ کسی جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی رہا کرتا تھا، نام تھا جگنو۔ میاں جگنو ویسے تو بڑے اچھے تھے، ننھی سی سونڈ، ننھی سی دم اور بوٹا سا قد، بڑے ہنسمکھ اور یاروں کے یار۔ مگر خرابی یہ تھی کہ ذرا دماغ کے کمزور تھے، بس کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی۔ امی جان کسی بات کو منع کرتی تو ڈر کے مارے ہاں تو کر لیتے، مگر پھر تھوڑی ہی دیر بعد بالکل بھول جاتے اور اس بات کو پھر کرنے لگتے۔ ابا جان پریشان تھے تو امی جان عاجز۔ تمام ساتھی میاں جگنو کا مذاق اڑاتے اور انہیں بھول بھلکڑ کہا کرتے۔ ابا جان میاں جگنو کا کان زور سے پکڑ کر کہتے، دیکھو بھائی جگنو، تم نے تو بالکل ہی حد کر دی۔ بھلا ایسا بھی دماغ کیا کہ کوئی بات یاد ہی نہ رہے؟ تم باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ہاتھی کی قوم تو بڑے تیز دماغ کی ہوتی ہے، برس ہا برس کوئی باتیں نہیں بھولتی، مگر خدا جانے تم کس طرح کے ہاتھی ہو۔ تمہاری یہی حالت رہی تو تم سارے خاندان کی ناک کٹوا دو گے۔ جگنو میاں جلدی سے اپنی ننھی سی سونڈ پر ہاتھ پھیرتے اور سر ہلا کر کہتے، ابا جان اب کے تو معاف کر دیجئے، آئندہ میں ضرور باتیں یاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مگر یہ ہمیشہ کی طرح بھول جاتے اور اپنی کرنی سے باز نہ آتے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنی بہت سی تو باتیں ہیں، بھلا کوئی کہاں تک یاد رکھے۔ اب مثلاً تمام ہاتھی بن مانس سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ آج سے 100 سال پہلے کسی بن مانس نے ایک بڑا سا ناریل کسی ہاتھی کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس دن سے تمام ہاتھی بن مانسوں کے دشمن ہو گئے۔ یہ بات جگنو کو بہت سے ہاتھیوں نے سمجھائی تھی، مگر میاں جگنو تو تھے ہی بھول بھلکڑ۔ کئی بار کان پکڑ کر توبہ کی کہ اب بن مانسوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، کھیلنا کیسا ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، مگر دوسرے ہی دن ساری توبہ بھول جاتے اور پھر ان کے ساتھ کبڈی کھیلنا شروع کر دیتے۔ ہاتھیوں کے دوسرے دشمن طوطے تھے، ہاتھی ان سے بھی بڑی نفرت کرتے تھے۔ بات یہ تھی ایک دفعہ کوئی ہاتھی بیمار ہو گیا، اس لیے ہاتھیوں نے طوطوں سے کہا، شور مت مچایا کرو، اس سے مریض کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مگر توبہ، وہ طوطے ہی کیا جو ٹیں ٹیں کر کے آسمان سر پر نہ اٹھا لیں۔ اس دن سے ہاتھی طوطوں سے بھی بیر رکھنے لگے۔ وہ تو کہو ان کے بس کی بات نہیں تھی، ورنہ انہوں نے تو کبھی کی ان کی چٹنی بنا کر رکھ دی ہوتی۔ جگنو کے ماں باپ اور دوستوں نے اسے یہ بات بھی کئی مرتبہ بتائی تھی اور کہا تھا کہ طوطوں سے ہماری لڑائی ہے، تم بھی ان سے بات مت کیا کرو، مگر میاں جگنو بن مانس والی بات کی طرح یہ بات بھی بھول جاتے اور طوطوں کو اپنی پیٹھ پر چڑھا کر سارے جنگل میں کودتے پھرتے۔ میاں جگنو کی یہ حرکتیں دیکھ کر ہاتھیوں نے اس سے بول چال بند کر دی۔ بڑے بڑے ہاتھیوں نے کہا، جگنو کا حافظہ اتنا خراب ہے کہ کسی کی دوستی اور دشمنی کو نہیں سمجھتا، بھلا یہ کسی سے دشمنی کیا کر سکے گا؟ تمام ہاتھی اس کو بیوقوف کہہ کر چڑھاتے اور اس پر بھپتیاں کستے، مگر جگنو کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اتنا سیدھا سادہ اور نیک دل تھا کہ وہ ان کے مذاق کا بھی برا نہ مناتا تھا۔ پھر اس کا حافظہ بھی تو کمزور تھا، بھول ہی جاتا تھا کس نے مذاق اڑایا تھا، یاد ہی نہیں رہتا تھا کون سی بات اچھی ہے کون سی بری۔ ایک دن ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ جگنو جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ اصل میں شکاریوں نے یہ گڑھا کھود کر اس کے اوپر گھاس پھوس ڈھانپ دیا تاکہ ہاتھی اس کے اوپر سے گزریں تو نیچے گر پڑیں اور پھر وہ انہیں پکڑ لیں۔ قسمت کی بات، میاں جگنو ہی کی شامت آ گئی۔ ایک دم اوپر سے گرنے سے میاں جگنو کو بہت چوٹ آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے آخر۔ جب اس نے آنکھیں ملیں اور ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا
کہ وہ ایک گہرے گڑھے میں گر پڑا ہے۔ اب تو اس کی جان نکل گئی۔ اس نے پیر پٹک پٹک کر اور ادھر ادھر ٹکرے مار مار کر لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح گڑھے سے نکل جائے، مگر کچھ بن نہ پڑی۔ بیچارے نے ہر طرف سے مایوس ہو کر زور زور سے چنگھاڑنا شروع کر دیا، ابا ابا اماں دوڑو دوڑو! جگنو کی چیخیں سن کر جنگل کے تمام ہاتھی دوڑ پڑے اور گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے۔ جگنو نے چیخ کر کہا، میں ہوں جگنو، اس گڑھے میں پڑا ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے ماں باپ نے نیچے جھک کر اسے دیکھا۔ چند بوڑھے ہاتھی بھی اس کے پاس آ گئے۔ سب کے سب پریشان تھے۔ امی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جگنو کو اس مصیبت سے کس طرح نجات دلائیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر جگنو کا دل بیٹھ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے، میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اوف میں کیا کروں؟ سب ہاتھیوں نے مایوسی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ چلے گئے۔ چلتے وقت اس کی ماں نے کہا، جگنو گھبرانا مت، ہم تمہارے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ مگر جگنو کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس گڑھے سے نکلنا چاہتا تھا۔ ہاتھی چلے گئے تو اس نے گہری سانس لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اچانک اسے سر پر بہت سے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو رنگ برنگے طوطے نظر آئے۔ یہ سب اس کے دوست تھے جنہیں وہ اپنی پیٹھ پر چڑھا کر جنگل کی سیر کراتا تھا۔ کچھ طوطے گڑھے پر آ کر بولے، جگنو گھبراؤ نہیں، ہم ابھی تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلاتے ہیں، خاطر جمع رکھو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور پھر جگنو نے سنا کہ طوطے بنمانسوں کو آوازیں دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طوطے بہت سے بنمانسوں کو لے کر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں انگوروں کی لمبی لمبی رسیوں جیسی بیلیں تھیں۔ انہوں نے بیلوں کے سرے گڑھے میں لٹکا دیے اور کچھ بنمانس ان کے ذریعے نیچے اتر گئے۔ جگنو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے باہر نکلنے کی کچھ امید ہو گئی تھی۔ ہنس کر بولا، میرے دوستو، کیا تم مجھے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ بنمانس بولے، او کیوں نہیں، ضرور، خدا نے چاہا تو ابھی ہم تمہیں اوپر کھینچ لیں گے، اور اگر کوئی اور ہاتھی ہوتا تو ہم ذرا بھی پرواہ نہ کرتے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر تمہاری بات دوسری ہے، تم ہمارے دوست ہو اور دوست کی مدد کرنا فرض ہے۔ لو اب تم ذرا سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم تمہیں ان رسیوں سے باندھ دیں۔ جگنو کھڑا ہو گیا اور بنمانسوں نے اسے رسیوں سے خوب جگڑ دیا۔ پھر وہ ان تمام رسیوں کو لے کر گڑھے سے باہر چلے گئے اور انہیں سب کو بٹ کر ایک موٹی سی رسی بنا لی۔ پھر ایک بنمانس زور سے بولا، ہوشیار، خبردار! سب کے سب بنمانسوں نے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ اسی بنمانس نے پھر کہا، کھینچو ایک ساتھ۔ اب سارے بنمانس رسی کو پوری طاقت سے کھینچنے لگے۔ ایک زور کے جھٹکے کے ساتھ جگنو کے پیر ایک دم زمین سے اٹھ گئے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بدن پر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اگر رسی ٹوٹ گئی تو پھر وہ دھڑام سے نیچے گر پڑے گا۔ بنمانس برابر رسی کھینچ رہے تھے اور ساتھ ساتھ شور بھی مچاتے جاتے۔ ہاں شاباش، کیا کہنے بہادرو، بس تھوڑا سا فاصلہ اور رہ گیا ہے، ہاں لگو زور۔ تھوڑی دیر میں میاں جگنو زمین کے اوپر تھے۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں ملیں، اپنے ارد گرد دیکھا، اور جب سب دوستوں نے انہیں دیکھا اور خوشی سے تالیاں بجائیں تب وہ سمجھے کہ میں سچ مچ اوپر آ گیا ہوں۔ نئی زندگی پا کر جگنو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کھلکھلائے پڑتے تھے۔ سب دوستوں نے خوب خوب گلے لگایا اور بولے، تم سچ مچ میرے دوست ہو، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، چلو سب میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ جگنو میاں گھر پہنچے تو ماں باپ رو رہے تھے۔ ان کے لیے تو میاں جگنو ختم ہو چکے تھے، لیکن انہیں ایکا ایکی آتا دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ امی جان میرے لال کہہ کر چمٹ گئیں۔ ابا جان نے بھی پیار کیا۔ جب دلوں کی بھڑاس نکل چکی تو میاں جگنو نے بتایا کہ جن جانوروں کو آپ دشمن سمجھتے اور انہیں ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، انہوں نے ہی میری جان بچائی، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میاں جگنو کو اجازت دے دی کہ تم خوشی سے طوطوں اور بنمانسوں کے ساتھ کھیلا کرو، کوئی تمہیں نہیں روکے ٹوکے گا۔ اس دن سے تمام ہاتھیوں نے انہیں بے وقوف کہنا بھی چھوڑ دیا اور ان سے ہنسی خوشی ملنے جلنے لگے۔
جگنو کے ماں باپ کو آج پہلی بار معلوم ہوا کہ دوسروں کے خلاف دل میں خواہ مخواہ حسد اور دشمنی رکھنے سے بہتر ہے کہ انہیں دوست بنایا جائے تاکہ وہ وقت پر کام آ سکیں۔ اور یہاں ہوئی ہمارے جگنو کی کہانی ختم۔ اچھی لگی آپ کو؟ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔